بلکہ جو دینی ماحول سے بالکل دور ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جو علماء کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ارے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہ میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزرتا ہے، جب قیامت کے دن مولا فرمائے گا اپنی جوانی کو تو نے بتا کہاں گزارا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے مولا ہم نے اپنی جوانی کو یوٹیوب کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کی راتوں کو فیس بک کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کی راتوں کو واٹس ایپ کے حوالے کر دیا تھا، اے مولا وہ کوئی اور ہوں گے جو تیری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے، ہم تو 3G 4G کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تو مفت ڈیٹا کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تو وائی فائی کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تو سوشل میڈیا کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تو انٹرنیٹ کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم تو اسمارٹ فون کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ارے آج کے دور کا نوجوان ایک دو وقت کھانا نہ ملے تو چل جائے گا، لیکن انٹرنیٹ کا پیک ختم ہو گیا تو 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، وائی فائی بند ہو جائے تو 15 منٹ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، 2 وقت کا کھانا قربان کر سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ سے 1 لمحے کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں وہ لوگ جو سمجھتے تھے شراب نشے کی چیز ہے، ماوا زردہ گٹکا نشے کی چیز ہے، تمباکو نشے کی چیز ہے، ایم ڈی کورکس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نشے کی چیز ہے، وہ لوگ جو سمجھتے کہ ہیروئن اور کورکس جو ہے وائٹنر جو ہے یہ نشے کی چیز ہے اور یہ فخر کرتے تھے ہم کوئی نشہ نہیں کرتے، کوئی نشہ نہیں کرتے، تو انہیں پتا نہیں ہے کہ صرف یہی ساری چیزیں نشے کی نہیں ہیں بلکہ انٹرنیٹ کا نشہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو اس کے چکر میں پڑتا ہے پھر رات کے 3 بجے ہو 4 بجے ہو کوئی خیال نہیں رہتا۔ ارے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، رات سوتے ہیں تو سب سے آخر میں واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ ہم جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے گئے، دل پر پتھر رکھ کر فون کو سائلنس کیا اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ہم سلام پھیرتے ہی فوراً اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ امام صاحب نے قرت لمبی کر دی، پتہ نہیں فیکٹری بند نہ ہو گئی ہو، امام صاحب نے قرت لمبی کر دی، پتہ نہیں باس نوکری سے نہ نکال دے، امام صاحب نے قرت لمبی کر دی، ارے 5 منٹ میں ختم ہونا تھا 7 منٹ لگ گئے، دنیا یہاں کی وہاں نہ ہو گئی ہو، ارے 5-7 منٹ کے اندر کیا ہونا ہے، لیکن آج ذرا بھی دیر نہیں رہ سکتے ہم ان تمام چیزوں کے۔ کیا یہ نشہ نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں؟ کل قیامت کے دن جب مولا فرمائے گا اپنی جوانی کو بتا کہاں گزارا تھا، آج رات کو 3 بجے لوٹتا ہے، اماں کہتی 3 بجے کہاں سے آتا ہے، فوراً ڈانٹ دیتا ہے اپنا کام کرو میرے چکر میں مت پڑا کرو۔ اگر بوڑھے باپ نے پوچھا 2 بج گئے کہاں سے آ رہا ہے، فوراً باپ کو جھڑک دیتا ہے کیوں میرے پیچھے لگے رہتے ہو، آج آ گیا ہوں 2 بجے کل سے نہیں آؤں گا، اگر تکلیف ہے تو کہیں اور اپنا انتظام کر لوں گا، اگر تکلیف ہے تو میرے پیچھے مت لگے رہا کرو، میں رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے چاہے جب آؤں، لڑکی نہیں ہوں میں لڑکا ہوں، کیا ضرورت ہے تم کو پریشان ہونے کی، اپنے کام سے کام رکھو میرے پیچھے مت لگا کرو۔ میں پوچھتا ہوں آج رات کے 3-4 بجے لوٹتے ہو اور بوڑھے ماں باپ پوچھتے کہاں سے آیا کہاں سے آیا، انہیں جھڑک کر ڈانٹ کر آنکھ دکھا کر چپ کرا دیتے ہو۔ کل قیامت میں جب مولا فرمائے گا اپنی جوانی بتا کہاں گزارا تھا، وہاں بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ اللہ، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں کہو گے اپنے کام سے کام رکھ مجھ سے نہ پوچھ، کہو گے ہے اوقات؟ ایک بزرگ فرمایا گیا گھر کے کمرے سے باہر کبھی نہیں نکلتے تھے، سوائے 3 حاجتوں کے کبھی نکلتے ہی نہیں تھے، یا تو نماز بجماعت پڑھنے کے لیے، یا تو پیشاب پیخانے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، یا تو کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے۔ 3 ریزنز کے علاوہ کبھی نکلتے نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جاتے آتے کیوں نہیں کہیں، لوگوں سے ملا جلا کرے، کچھ لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرے؟ تو جانتے ہو بزرگ نے کیا فرمایا؟ بزرگ فرماتے کہ میں کسی سے ملتا جلتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں نے آج کے دور کے لوگوں کو رہزن اور ڈاکو پایا، میں نے رہزن ڈاکو چور پایا۔ تو پوچھنے والے نے مسکرا کر کہا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، اگر آپ چلے جائیں تو کیا چرا لے گا کوئی، کیا چھین لے گا کوئی؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ جواب دیتے یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام سبحان اللہ، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میرے پاس بظاہر لٹانے کو کچھ نہیں، لیکن اگر دوستوں یاروں میں جا کر بیٹھوں تو کیا بتاؤ میری زندگی کے دنوں اور راتوں کا سرمایہ وہ نہیں لوٹیں گے؟ میرے زندگی کے لمحات جو اللہ نے دی عظیم موتی کی شکل میں کیا اسے نہیں لوٹیں گے؟ اسی لیے میں کہیں آتا جاتا نہیں،
میں پوچھتا ہوں ذرا سوچو، اللہ کی دی زندگی کو اور زندگی کے دن اور رات کو اللہ کی نعمت سمجھ کر وہ دوستی یاری نہیں کرتے تھے، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ ہم دو روزانہ دن اور رات میں واٹس ایپ پر کتنے گھنٹے دیتے ہیں، فیس بک پر کتنے گھنٹے دیتے ہیں، لوگوں کا اسٹیٹس چیک کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، ہر دن ڈی پی چینج کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، ہم کن کن چیزوں میں ملوث ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، ایک ایک دن ایک ایک رات ایک ایک لمحہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ کا۔ اب اگر ہم اسے واٹس ایپ پر برباد کرتے ہیں، بتاؤ ہمارے ہاتھ کیا لگے گا؟ ہم قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ارے ہمارے پاس کل واٹس ایپ نہیں تھا، امی بھی زندہ تھی، ابا بھی زندہ تھے، دادا بھی زندہ تھے، دادی بھی زندہ تھی۔ اے مسلمانوں، آج ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو اس سے روکو، اس سے بچاؤ۔ ہاں ہم بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت استعمال کرو، بالکل نشہ نہ ہو جائے اس کا کہ نہ ملے تو پاگل ہو جاؤ، نہ ملے تو ماں باپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جاؤ، نہ ملے تو کسی کو کاٹنے دوڑنے شروع کر دو۔ نہیں نہیں، بلکہ اس نشے کو اپنے سے دور کرو۔ آپ کی زندگی کے لمحات کو برباد کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے آسان سا نسخہ دے دیا، نہ رات کے 3 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ کرنا ہے، نہ دوپہر کو 12 بجے تپتے سورج کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی وظیفہ کرنا ہے، بلکہ رب نے فرما دیا تم نماز کے پابند بن جاؤ، تمہارا کام صرف سجدے کرنا ہے اور باقی ساری چیزوں سے دور کرنا، یہ نماز کا کام۔